ذاکر نائک جو ہے وہ ہمارے لیے سر کی تاج ہے، جیسا علماء ہمارے سر کی تاج ہے وہ بھی ہمارے لیے سر کی تاج ہے۔ وہ تو ہمارے لیے ایک سعادت ہے، خوش نصیبی ہے وہ کہ کراچی آ رہے ہیں اور پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اس سے تو ہم بہت خوش ہیں۔ کلمہ پڑھاتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر، کوئی دباؤ، کوئی ایسی بات، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم خوشی سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ میں نے کئی پروگرام میں ان کا یوٹیوب میں اور فیش ٹی وی میں نے سنا ان سے زبانی کہ یہ بت پرست جو ہے نا وہ اپنی کتابوں میں منع کر رہا ہے بتوں کو نہیں پوجو، ایک اللہ کی عبادت کرو جو دنیا کو بنایا، خالق کی عبادت کرو۔ انڈیا نے ان کو ملک سے نکال دیا یہ کہہ کر کہ یہ دہشت گرد ہے، اس بنا پہ کہ وہ صرف دین سکھا رہے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ وہ تو ہندو ڈائریکٹ یہ بولتا ہے ہمارا جو سب سے بڑا سمسیا بنا ہوا وہ قرآن بنا ہوا ہے۔ کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یہ پینٹ کوٹ پہنتا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی سوچ جو ہے نا وہ ایک محدود تک کی ہوتی ہے، بڑی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ لباس جو ہے وہ سطر کو چھپانے کے لیے۔ بالکل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر کیا حال ہے آپ کے؟ شکر اللہ کا لاکھ لاکھ۔ سر آپ کو پتہ ہوگا معاشرے سے ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان آ رہے ہیں اور ان کے بہت سارے پروگرامز یہاں پہ الگ الگ ہمارے شہروں میں منعقد کر رہے ہیں، تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ وہ تو ہمارے لیے ایک سعادت ہے، خوش نصیبی ہے وہ کہ کراچی آ رہے ہیں اور پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، اس سے تو ہم بہت خوش ہیں۔ اور یہ کہ ان کا جو ہم نے فیش ٹی وی میں یوٹیوب میں دیکھا وہ تو اس کا تو پوری زندگی جو علم کے لیے وقف کیا ہوا اور تبلیغ کر رہے ہیں، جیسے غیر مسلم ہندو اور کرسچن آگے ان کے ہاتھ میں بیت اور کلمہ پڑھاتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر، کوئی دباؤ، کوئی ایسی بات، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم خوشی سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اسلام تو یہ امن کا پیغام ہے نا، نام ہی ہمارا اسلام ہے کہ ہمارا دین امن کا دین ہے۔ تو دنیا کے اندر جو بھی انسان یعنی غیر مذہب جو اسلام کے اندر آنا چاہے تو منع نہیں ہے، تو جو نہیں آنا چاہے ان کو ہم چھیڑتے بھی نہیں۔ تو ذاکر نائک جو ہے وہ ہمارے لیے سر کی تاج ہے، جیسا علماء ہمارے سر کی تاج ہے وہ بھی ہمارے لیے سر کی تاج ہے۔ جو ہم نے ان کا زندگی کے اندر روایت دیکھا، ان کا اخلاق دیکھا، وہ بہت اچھا ہے۔ جیسا ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو اخلاق سے، اب بعض ہندو ان کے اس میں آتے ہیں پروگرام میں، وہ بدتمیزی بھی اگر کرتے تو ان سے وہ ناراض نہیں ہوتے اور کہتے ہیں کہ آپ نے اچھی بات کہا۔ پھر ذاکر نائک جو ہے نا ان کو ان کی کتابوں سے سمجھاتے ہیں پہلے۔ یہ تو ہمارے نبی کی سنت بھی ہے کہ ہمارے نبی بھی اتنے ظلم و ستم ہوئے، صحیح ہے، مگر انہوں نے کبھی بھی جواب نہیں دیا۔ یہ تو علماء حق کی پہچان ہے نا، علماء حق جو ہے اگر اگلا بندہ جو غصہ کرے، بدتمیزی کرے، جو علماء حق جو ہے نا اس سے بدتمیزی نہیں کرے گا، وہ محبت سے، نرمی سے بات کرے گا اس سے۔ تو اگر حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے حکم ہے کہ آپ حسن کے ساتھ جو ہے نا، احسان کے ساتھ کنارہ کش ہو جائے۔ وہ تو نبی کی وہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا کنارہ کش ہو جائے، ان سے الگ ہو جاؤ تاکہ فساد نہ پھیلائیں۔ کہ اللہ کی ہدایت ان تک پہنچ چکی ہے، یہ فرض جو تھا ہمارا مسلمانوں کا ان تک پورا ہو گیا، اب اللہ اور ان کا معاملہ ہے۔ جی جی، کیونکہ ہمارا نبی جو ہے آخری نبی ہے، اللہ پاک نے جو ہے نا حضور علیہ السلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو سارے مسلمان کا جو ہے وہ نبی ماننے کے ساتھ جو ہے وہ آخری نبوت پہ ہمارا ایمان ہے، کیونکہ ابھی کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ لعنتی اور جھوٹا ہے۔ تو ہر مسلمان کے اوپر یہ دین کا جو ہے نا ذمہ داری لگا ہوا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی کو جو ہے نا راہ راست پہ لائے۔ اگر کوئی مسلمان اخلاقی طور پہ وہ اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن دعوت نہیں ہے۔ کسی بھی غیر مسلمان کو ہم جا کے دعوت نہیں دیتے، علماء بھی ہمیں منع کرتے ہیں اور ہے بھی نہیں۔ ابھی جیسے تبلیغی جماعت چل رہے ہیں پورا دنیا میں جاتے ہیں تو وہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ذاکر نائک نے بھی اپنا ایک پروگرام اس نے چلایا ہوا، وہ ہم بہت پسند کرتے ہیں، اور الحمدللہ جو علماء کی تحقیق ہے، علماء کرام نے اس کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے، کیونکہ اس کو قرآن تو سب سے بڑا علم ہے اسلام کے اندر، اس تحقیق اس کو زیادہ ہے۔ مفتی حضرات بھی کہتے ہیں ہمارے سے زیادہ جو ہے نا وہ قرآن کو سمجھتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس کے علاوہ اس کو جو غیر مسلموں کی کتاب ہے ان کی ریچیز ان کے پاس ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ان کے پاس اللہ نے ان کو ذہن بھی دیا ہے، اور وہ کافی کتابوں کا حفظ بھی کرا ہوا، وہ شارٹ کٹ میں بتاتے ہیں، صفحہ نمبر، آیات نمبر۔ ماشاءاللہ سے وہ قرآن کے ساتھ ساتھ دیکھیں ہمارے مولانا عالم کو ہماری اپنی کتاب میں زیادہ ماہر ہیں حاصل، کہ وہ ہر ہماری جو قرآن کی آیتوں کا وہ ترجمہ آیات کے ساتھ بتا سکتے ہیں، مگر ماشاءاللہ سے وہ ان کی اپنی کتابوں سے ہی معاملات نکال کے بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن ہی حق ہے تو تمہاری اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ ہاں، باقاعدہ ساری وہ جو کرسچن کے بائبل ہے یا کہ ہندوؤں کے گیتا، پتہ نہیں کون کون سی کتاب ہے جس سے وہ بتاتے ہیں یہاں آخری نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی کتابوں سے گوشت کھانے کو اور جو ہے نا حلال چیزیں کھانے کو جو ہے نا انہی کی کتاب سے ان کو ثابت کر کے دیتے ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا ہوا، میں نے کئی پروگرام میں ان کا یوٹیوب میں اور فیش ٹی وی میں نے سنا
उनसे ज़बानी कि ये बुत परस्त जो है ना वो अपनी किताबों में मना कर रहा है, बुतों को नहीं पूछो, एक अल्लाह की इबादत करो जो दुनिया को बनाया, खालिक की इबादत करो। लेकिन ये हिंदू उनकी बातों को भी नहीं मानता, वो तो अपनी मनमानी है, क्योंकि अल्लाह का जो मज़हब है वो इस्लाम है। जैसा आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में भेजा, इस्लाम दे के भेजा, इसी तरह हर नबी को जो अल्लाह ने इस्लाम दे के भेजा। तो आज जो ईसाई जो है मज़हब है वो तो अपनी बनाया हुआ उनका ईसाई मज़हब है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम भी जो आया है वो इस्लाम के ऊपर आया, उन्होंने भी तबलीग करी है। और आखिरी दौर में भी क़यामत से पहले आएगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमा पढ़ेंगे और इस्लाम की तबलीग करेंगे, हुकूमत करेंगे मुसलमानों के ऊपर। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने माशाल्लाह से जो अपना इंडिया से एक अपना काम शुरू किया दीन की तबलीग करना, सही है। और माशाल्लाह से बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम थे वो उनके उस मतलब प्रोग्राम में आए और अपने सवालात का इजहार किया, और माशाल्लाह उन्होंने बखूबी उनको जवाब दे के उन्होंने उनको इस्लाम पे ले आए, मतलब उन्होंने कलमा पढ़ा। मगर इंडिया ने उनको मुल्क से निकाल दिया ये कहकर कि ये दहशतगर्द है, इस बिना पे कि वो सिर्फ दीन सिखा रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। हाँ, उसका ये एक मसला ना, हिंदुओं का ये समस्या बना हुआ कि हमारे लोग मुसलमान हो रहे हैं, हमारे मज़हब कमज़ोर होते जा रहे हैं। वो तो एक बातिल फ़िरका है जो मुसलमानों को जो है ना कबूल नहीं कर रहा है। वो तो हिंदू डायरेक्ट ये बोलता है हमारा जो सबसे बड़ा समस्या बना हुआ वो कुरान बना हुआ है, और ये सारी जो है ना मुसलमान कुरान से पढ़ते हैं और हिंदुओं को मारते हैं ये, और गैर मुस्लिम इस्लाम दाखिल हो जाता है, उनको ये परेशानी है। तो जाकिर नाइक अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के अंदर ये काम शुरू किया, अल्लाह ने उनको इस मकाम तक अभी पहुंचाया है। 6000 मदरसे उसके इंडिया के अंदर है। हाँ, जो इंडिया के 3 बंगाल है, एक तो बंगाल बांग्लादेश है, 3 बंगाल जो है इंडिया के अंदर है, अच्छा। जिनकी आबादी एक एक सूबा के अंदर 27 करोड़ की आबादी है बंगालियों का। उसमें हिंदू ज़्यादा है, बंगाली हिंदू ज़्यादा है, मुसलमान कम है। लेकिन हर सूबे के अंदर पूरे इंडिया के अंदर उनका 6000 मदारिस हैं, और उनके अंदर दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दी जा रही है, और अखलाकी तरबियत भी वहाँ हो रहा है। और अल्लाह बहुत बड़ा काम ले रहा है, अल्लाह करे ऐसे, और अल्लाह पाक हमारे अंदर मुसलमानों के अंदर ऐसे अल्लाह पाक जो है ना पैदा हो इंसान जो इस्लाम के लिए ऐसा काम करे। बस ख़त्मत नबूवत के सदक़े में ये हर मुसलमान का काम है, वो खुद भी अपने जो है ना जहन्नम से बचने की कोशिश करे, दूसरे भाई को भी बचाए। तो जाकिर नाइक इस काम पे लगा हुआ है, जैसे उसको जहन्नम से बचना है, वो दूसरे मुसलमान इंसानियत के फ़िक्र में लगे हुए हैं और दीन का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक ले रहा है दीन का काम। तो मैं तो अपनी सर की ताज समझता हूँ, जब उलमा ने उनको पहले नंबर पे रखा है कि वो दुनिया के अंदर जो है ना इल्म के एतबार से सबसे जो है ना बड़े इल्म वाला है, सबसे बड़ा आलिम वो है। ऐसी है। अच्छा, अभी ये हमारे गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से उनको पाकिस्तान बुलाया है, इनविटेशन दिया है, वो माशाल्लाह से आ भी रहे हैं। और ये हमारे कराची में, इस्लामाबाद में और बहुत सारे हमारे शहरों में वो बयानात देंगे। तो आपकी नज़र में आप क्या चाहते हैं, और इस गवर्नमेंट को इस तरह के काम करने चाहिए ना? जी जी, ये तो पाकिस्तान वाले के लिए एक खुश नसीब की बात है कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं, क्योंकि इतना आला शख्सियत हमारे जो है इल्म वाले शख्स है, और जिसके हाथ में हज़ारों गैर मुस्लिम बैत वो मुसलमान कबूल किया, तो उसका यहाँ अल्लाह के वहाँ क्या मकाम होगा। तो माशाल्लाह ऐसे शख्स को अगर जितने से जितना ज़्यादा, मेरी ये गुजारिश है पाकिस्तानियों से, कराची वालों से, जहाँ जहाँ भी जाकिर नाइक जा रहा है इनको सुने और इसको सुने, क्योंकि अल्लाह की बात करते हैं, अपनी बात तो इसने कभी नहीं करी। और सबसे अच्छी बात मैंने ये देखा, वो कहता है अपना आपको मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, बोला मैं तो एक तालिब इल्म सीखना, अपना आपको कभी उसने गुरूर उसकी ज़बान से मैंने ये बात नहीं सुनी। आजिज़ी और अल्लाह की बात को वो फैला रहे हैं, और इस्लाम को, कुरान को हक जो है ना मनवा रहा है वो अपने जो है ना पूरा क्या कहते हैं ज़ोर के ऊपर जो है ना कुरान हक होने का ये बात मनवा रहे हैं, और गैर मुस्लिम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। अच्छा, जहाँ हक की बात हो वहाँ तनकीद लाजमी होती है। तो आप ये देखते हैं कुछ लोग तनकीद करते हैं कि ये पैंट कोट पहनता है, ये इस तरह के लिबास पहनता है, ऐसे लोगों को आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? नहीं, असल में ये कुछ लोगों की सोच जो है ना वो एक महदूद तक की होती है, बड़ी सोच नहीं होती है। तो लिबास जो है वो सतर को छुपाने के लिए। बिल्कुल। हाँ, इस्लाम के अंदर ये है कि टखना जो है ना वो खुला रखे मर्द, और औरत टखना छुपाए। तो लिबास कोई भी पहने, कोई मसला नहीं है। ये शरई लिबास है, जो नमाज में हम कुर्ता पहनते हैं, अच्छी बात है पहने, कुर्ता सलवार, और अरब जुब्बा पहनते हैं। लेकिन ये कि टखना खुला हो, कोई भी लिबास पहने, टाई पहने, हमें कोई ये एतराज़ नहीं है। शलवार कमीज हमारा पाकिस्तानी मतलब नेशनल लिबास है ना? ये कि अच्छा लगता है, इस नमाज के अंदर एक शरई लिबास बन गया ना, ये तालिब इल्म ये पहनते हैं, उलमा कराम ये पहनते हैं, तो मुसलमान भी ये लिबास को पहने, जैसा सर को ढांपने का हुक्म है। अब टोपी जो है ना ऐसा चीज़ है, इसको 2 चीज़ों के अंदर जो है ना ये बढ़ सकती है। एक वॉशरूम पे जाते हो आपका सर ढपा होना चाहिए, खाते हुए। तो आजकल देखो मुसलमान जो है ना अमल से कितना दूर है, दूसरे के ऊपर तो इतराज़ करते हैं लेकिन अपना सीने को नहीं देखते कि मैं कितना धारदार हूँ।
اچھا ان کے وہ پینٹ کوٹ دکھ رہا ہے پر وہ پائچے نہیں دکھ رہے جو اوپر ہے. پانچیں نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے نا کہ جس کے پانچیں نیچے ہوں گے ٹکنا چھپا اس کا تو ٹکنا کاٹ کے جہنم میں گرا دیا جائیں گے. اب جس طرح بد نظری کرتے ہیں ایک آدمی آئے گا کہ وہ اس کا ہر عمل پاس ہوگا لیکن اس نے بد نظری کرا ہوگا. اللہ نے کہا 1000 سال جو ہے نا یہ دونوں آ کے نکالتا ہوں جہنم میں جلا کے پھر واپس کریں گے. تو ان چیزوں کو ہم نہیں دیکھ رہا. میں کتنی بد نظری کر رہا ہوں اور جو ہے نا ٹکنا کھلا رکھ رہا ہوں یا چھپا رہا ہوں اس کو نہیں دیکھ رہا ہوں. دوسرے کے اوپر تنقید کر رہا ہوں. ایک جو اتنا اللہ اس سے کام لے رہا ہے یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا ایک بات وہ کری تھی نا اس نے وہ بتایا تھا وہ اچھی بات ہے. نبیوں نے بھی تو یہ کہا تھا کہ میرے طریقے پہ چلو اور اللہ سے مانگو. تو وہ بات ذاکر نائک نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے مانگنا نہیں ہے. تو اس بات سے جو ہے نا یہ جو ہمارے فرقہ واریت کرنے والے ہیں تو انہوں نے کیسا اس کو کافر واجب قاتل یہ وہ فلانا کتنا فتنہ پھیلایا. لیکن جس کا اللہ بچائے اس کو کون چکے. تو اللہ کی بالکل مدد اس کے ساتھ ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اور جس کا اللہ بگاڑے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا. یہ تو حقیقت ہے. ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں قرآن اور سنت. اور اہل بیت. یہ اہل بیت ہاں یہ قرآن اور اہل بیت. ہاں قرآن اور اہل بیت کے الفاظ ہیں. ہاں کہ ان کو پکڑ لو بس. اور مگر آج کل کیا ہو رہا ہے آج دیکھو ماشاءاللہ اہل تشیع اور سنیوں کے اندر کیسا جو ہے نا اتفاق قائم ہو رہا ہے اور ہمیں خوشی ہو رہا ہے کہ ہم دونوں مسلمان جو ہے نا ایک دوسرے کی مساجد میں نماز پڑھیں اور ایک ساتھ دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھائیں. یہ ہمیں بہت خوشی ہو رہا ہے. بہت سارے علماء کرام کوشش میں لگا ہوا. شیعہ سنی کا جو ہے نا اختلاف اپنی جگہ رہے لیکن کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مسلمان ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں کام. جیسا ہم آفس میں کام کرتے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے تو اسی طرح ہم مسجد میں ایک ساتھ ہوں دسترخوان میں ایک ساتھ ہوئیں تو ہمیں یہ خوشی ہوگا. تو آخر میں جب مہدی علیہ السلام آئیں گے ان کے بھی یہی ہوگا کہ سارے مسلمان ایک ہو جائیں گے. تو وہ آنے سے پہلے ہم ایک ہو جائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم سب مسلمان جو ہے نا ایک دوسرے کو اچھا سمجھیں. ماشاءاللہ دیکھو پنجتن کا اور اہل بیت کا 14 معصوم کا وہ جس طریقے سے ذکر کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے. ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. میں تو شیعوں کو اس لیے اچھا سمجھتا ہوں وہ پنجتن کا جو ہے نا بہت عزت کرتے ہیں اور ان کی جو حق ہے ان کی جو تعریف ہے کرنے کا اور ان کی مقام کے اوپر جو کرنے کا جو سنی بھائی نہیں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. میں اس وجہ سے شیعوں پہ سے بہت دل سے محبت کرتا ہوں. بے شک دیکھیں صحابہ کی اپنی فضیلت ایک جگہ پہ ہے ٹھیک ہے نہیں پر صحابہ اہل کو قرآن میں بیت ٹائٹل ملا ہوا نا. دیکھو صحابہ کو ایک ٹائٹل ملا ہوا رضی اللہ عنہ ورضوان. اللہ ان سے راضی ہے وہ اللہ سے راضی ہے. تو ایمان کا حصہ نہیں ہے. صحابہ ایمان کا حصہ نہیں ہے. اہل بیت ایمان کا حصہ. اگر اہل بیت کو نہیں مانو گے تمہارے لیے جنت نہیں ہے. اگر تم ایک طرفہ صحابہ کو نہیں مانو اہل بیت کو مانو آپ جنت میں جاؤ گے کیونکہ جنت کے مالک ہے نا وہ. تو اگر اہل بیت کو نہیں مانو صحابہ کو مانو تمہارے لیے جنت نہیں ہے. تو ہمارے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من کنت مولا فہذا علی مولا کہ میرے بعد علی مولا ہے. جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ بھی بتایا نا کہ میں علی سے علی مجھ سے علی منی حسن منی. یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کے بعد ہے پنجتن. اور ایک اور ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. دیکھو جو مسلمان ہوگا نا سچا وہ پنجتن سے بھی محبت کرے گا صحابہ کرام سے بھی محبت کرے گا آخر کے باعث سے بھی محبت کرے گا اور عام انسان سے بھی محبت کرے گا. ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھیں. ایسی ہے. ابھی میں جب علماء کرام کو دیکھتا ہوں نا میرا سینہ کھلتا ہے چوڑا ہوتا ہے ان کے اخلاق دیکھ کے. وہ کس انداز میں اخلاقی طور پہ آپس میں. اور جب شہنشاہ حسین نقوی کی 2 کلپ میرے پاس پڑا ہے ماشاءاللہ ان کی تقریر میں سنتا ہوں تو قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے ہیں اور مسلمان کو اکٹھا. طارق جمیل اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اس طرح مفتی فضل حمدرد کو اللہ ان کی حفاظت کرے ان کی عمر میں برکت دے. جس طریقے سے یہ علماء کرام محنت کر رہے کہ مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ سارے مسلمان اپنا اختلاف رکھیں. گھر میں بھی بھائی بھائی کا اختلاف ہوتا ہے تو یہ تو مسلک کی بات ہے. اور ہمارا دین آپ دیکھتے ہیں پہلا کیسے کہ دین نے اخلاقیات تو سکھائی ہے. ہمارے نبی دین کیسے لے کے چلے. دیکھو دین کے بعد اگر کریں گے نا دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے. دین کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے. امن ہی امن ہے. اگر ہم قرآن اور سنت اور اہل بیت صحابہ کرام کو مانیں گے اس میں کوئی رد و بدل ہے نہیں. وہ تو اسی طرح ہے. اور لیکن اخلاقیات مسلک کے اعتبار سے فقہ جو ہے وہ سب کا اپنا اپنا. جیسا میں گھر میں رہتا ہوں بڑا ہوں میں چاہوں میں جھاڑو کا کام کروں یا گاڑی چلاؤں یا دکان کھول کے بیٹھ جاؤں وہ میری اپنی مرضی ہے نا. اس کے اندر تو کسی کا حق نہیں. تو اس طریقے سے مسلک جو ہے نا سب کا اپنا اپنا ہے. لیکن دین ہمارا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی سنی بھائی سے میں یہ کہتا ہوں کہ شیعوں کی کلمہ دوسرا شیعوں کی کلمہ دوسرا نہیں ہے. وہ حضرت علی کا علی ولی اللہ کا کہنا کہ اس کا جو ہے نا اقرار کرتا ہے تو وہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے کیونکہ یہ الفاظ علی ولی اللہ کا الفاظ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلا ہے. یہ علی کا لقب ہے اور اس کے علاوہ اور بے شمار لقب ہے علی کا.
تو اسی طرح جو ہے یہ مسلمان یہ نہیں کہے کہ شیعوں کے کلمہ دوسرا ہے، کوئی دوسرا کلمہ نہیں ہے، کلمہ ایک ہی ہے، وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس کے ساتھ علی ولی اللہ جو ہے نا اس کے ساتھ ملاتا ہے. تو آپ زیادہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں شیعہ بدعت کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہے کہ کلمہ دوسرا ہے، کلمہ کوئی دوسرا نہیں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. وہ علی کو ولایت کا جو ہے نا وہ تو ہے، علی ولی اللہ سے آپ انکار کرو اسلام سے خارج ہے، کیا علی ولی اللہ نہیں ہے. بس آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں کلمہ سکھایا تو وہ کلمہ ہے، اس کو ایڈ نہیں کرا سکتے. علی ولی اللہ حق ہے، وہ بات حق ہے، پر آپ اس کو کلمے کا جز بنا دیں وہ صحیح نہیں ہے. یہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہو یہ بدعت ہے، بس اتنا کہہ سکتے ہو. اب اس کا فیصلہ حق ہے یا نہیں ہے، قبول ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ قیامت کا دن آپ بھی دیکھو، اللہ کرنے والا ہے، وہ تو اللہ کرنے والا ہے. جس طرح کافروں کے بارے میں بتایا، اگر وہ اسلام میں نہیں آ رہا تو لڑو مت، لکم دینکم ولی دین، تم اپنے دین میں صحیح، ہم اپنے دین میں، فیصلہ اللہ کرے گا. بالکل. تو اسی طرح جو ہے جیسا سنیوں سے میں یہ خفا ہوں، میں خود سنی ہوں، میری پرورش سنی میں، میرا جتنا علم میرے کو معلومات ہے قرآن میں نے سنیوں سے پڑھا، لیکن بہت ساری باتیں جو شیعوں کے خلاف سنا نہیں ہے. اسی طرح جو ہے نا یہ کلمہ دوسرا بولتا ہے، یہ میرے کو برداشت نہیں ہوتا، تکلیف ہوتا ہے. کلمہ دوسرا نہیں ہے، کلمہ ایک ہی ہے، لیکن علی ولی اللہ کو یہ کلمے کا جز بنایا. ہم 2 جز میں پڑھتے ہیں، وہ 3 جز میں پڑھتے ہیں. اتنا کہہ سکتے ہیں آپ، بدعت کہہ سکتے ہو، لیکن یہ کہنا کہ کلمہ نہیں ہے، ہمارا کلمہ نہیں پڑھتا دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، تو یہ غلط ہے. تو ہم چاہتے ہیں جس طرح علماء کرام محنت کر رہے ہیں، آپ بھی ان علماء کے ساتھ دیں، اور مسلمان ایک ہی پلیٹ فارم پہ آئے، اور ہم مسلمان اکٹھے ہوں گے تو ہم کافروں پہ بھاری پڑیں گے نا. ہم ایک جا رہے، ایک مٹھی بند ہے تو مضبوط ہے، ابھی آپ کھلتی یہ ہے تو. دیکھو نا، یہ جو موجودہ دور چل رہا ہے فلسطین کے اندر کتنا ظلم ہوا، اور اس کے ساتھ کون دے رہا ہے؟ اہل تشیع دے رہا ہے آج. اچھا اب آپ یہ دیکھیں، جو ہمیں مارے جا رہے ہیں فلسطین میں بیچارے مسلمان، وہ یہ دیکھ کے نہیں مار رہا وہ شیعہ ہے سنی ہے کون ہے، وہ صرف کلمے کی بیس پہ مارے جا رہے ہیں، فرقے نہیں دیکھ رہے وہ. کلمے کی بیس پہ مار رہا ہے. ابھی دیکھو اسرائیل ایک نقطہ کا طرح زمین میں، اور چاروں طرف کتنے بڑے بڑے عالم ممالک ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، جارڈن ہے، اور دبئی ہے، یو کے. ایک یمن جو ہے کمزور، جو ابھی جنگ سے اٹھا ہے، وہ اس کو میزائلیں مار رہا ہے اسرائیل کو، اور سعودیہ وہ خوشی سے کھا رہا، کویت کھا رہا، سو رہا، پی رہا ہے. ان کو کوئی احساس نہیں ہے. اس وقت اگر صحیح مجاہدین ہے وہ اہل تشیعوں کا ہے. پہلے طالبان تھا، وہ بھی صحیح مجاہدین تھے، وہ یہودیوں کا خلاف لڑا، انگریزوں سے لڑا، امریکہ سے، روس سے لڑا، وہ بھی صحیح مجاہد تھے. اس وقت صحیح مجاہد، مرد مجاہد اگر ہے وہ اہل تشیع ہے، جو اس سے فلسطینیوں کے ساتھ دے رہا ہے. اور ان کو جو ہے نا اب لبنان کو دیکھ لو، اس نے اپنا ملک داؤ پہ لگا دیا یار. یمن نے اپنے ملک داؤ پہ لگا دیا، ایران نے اپنے ملک داؤ پہ لگا دیا، اور سنی سارے جو ہے نا وہ سو رہے ہیں. تو ہمیں جاگنا چاہیے، ہمیں بھی جو ہے نا دوسرے مسلمان بھائی کا خیال کرنا چاہیے، اس کا احساس کرنا چاہیے. ہم بھی جو ہے نا سارے مسلمان جو ہے نا اختلاف اپنی جگہ رکھیں، کلمے کی حساب سے، قرآن کا حساب سے ہم جو ہے نا کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارا. اسی پلیٹ فارم پہ آئے، جس طرح ہم ایک مسجد میں نماز پڑھیں، ایک پلیٹ فارم پہ کام کرتے ہیں، اسی طرح ایک پلیٹ فارم پہ دسترخوان میں بیٹھ کے کھانا کھائیں. تو اسی طرح ذاکر نائک پاکستان آ رہا ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، ہر مسلمان اس کو سنیں اور اس سے فیض حاصل کریں، اور اپنا ایمان کو تازہ کریں. بہت بہت شکریہ سر، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے.